کافی میں ڈپریس ہوا کہ میں ابھی اتنا قابل نہیں ہوں جتنا یہ نوجوان بچہ قابل ہے۔ پاکستان میں بڑی مشہور بیماری ہے خون کی، بیٹا تھیلیسیمیا۔ ہاں اس کا علاج ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس پر مجھے ایک بیماری فرض کے تھیلیسیمیا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے کوئی خراب کھانا کھایا ہے، اس کا علاج ایک ہی ہو سکتا تھا کہ میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ میں گنجا ہوں، یہ میرے ڈی این اے میں ہے۔ آپ لڑکی کیوں نہیں ہیں؟ ہاں یہ ڈی این اے میں ہے۔ لبلبا کا اگر کینسر ہے تو اس میں لوگ مر رہے ہیں، بہت لوگ مر رہے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو پاکستان کے کچھ اساتذہ سے ملانا چاہتا ہوں، اگر ان سے کوئی سوال کریں تو وہ کہتے ہیں کہ تم آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے، بک بک کرتے رہتے ہو۔ میں کوئی گوٹ سے بول رہا ہوں، اور کوئی گوٹ میں بیٹھا ہوا میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں اور ایک ایسے آدمی سے ملانا چاہ رہا ہوں جس نے مجھے کافی حیران کیا۔ وہ یہ کہ میں استنبول ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور آنے والے پرواز کا انتظار کر رہا تھا جس کے ذریعے مجھے پاکستان آنا تھا۔ تو میں بیٹھا ہوا ایک افسانہ تھا، اس کی پروف ریڈنگ کر رہا تھا۔ تو ایک آدمی میرے پاس آیا، لڑکا، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ پروفیسر ہیں؟ تو میں نے بولا بھائی آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ میں پروفیسر ہوں؟ تو کہنے لگا کہ آپ کچھ ایگزامینیشن پیپر وغیرہ چیک کر رہے ہیں شاید۔ تو میں نے نہیں یار، میں پروفیسر نہیں ہوں، میں تو سیدھا سادہ یہ بات میں انگلش میں کر رہا تھا، لیکن جب میں نے شکل ان کی دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ آدمی جو ہے انگریز لگ ضرور رہا ہے لیکن انگریز ہے نہیں، اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ تو میں نے اردو میں ان کو بولا کہ نہیں میں پروفیسر تو نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا موٹا سا گائنیکالوجسٹ ہوں۔ تو کہنا اچھا آپ گائنیکالوجسٹ ہیں، تو میں تو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو میں نے آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ تو بیٹھے، تو میرے ساتھ بیٹھ گئے وہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، امریکہ میں۔ اب یہ میرے لیے ذرا سا حیران کن بات تھی، اس لیے کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا نام میں نے سنا ہوا ہے، وہ امریکہ کی ایک بہترین یونیورسٹی ہے، اور وہاں کا جو طالب علم جو پڑھ رہا ہوگا وہ اچھا خاصا قابل آدمی ہوگا۔ اب اس قابل آدمی سے بات کرنے کے لیے شاید میرے پاس اتنی قابلیت نہ ہو، تو میں ذرا سا چونک کے بیٹھ گیا کہ صرف ذرا بات چیت شروع کرتا ہوں۔ تو میں نے بولا تم اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بولا میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، 4th ایئر میں پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ اب یہ میرے لیے بڑی عجیب غریب بات تھی، میں نے تو نہیں سنا تھا کہ کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی بھی کر لیتا ہے۔ تو میں نے حیرانی سے پوچھا کہ بھائی آپ پی ایچ ڈی کیسے کر دو؟ تو انہوں نے بتایا مجھے کہ امریکہ میں جتنی بھی میڈیکل کالج ہیں اس میں شاید 10-15 ہزار کے قریب طالب علم پڑھتے ہیں جو ہر سال ڈاکٹر بنتے ہیں۔ اس میں سے تقریباً 1500 بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایک پروگرام میں داخلہ لیتے ہیں جو پی ایچ ڈی پروگرام کہلاتا ہے، یعنی آپ ڈاکٹر بھی بن رہے ہوتے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ کو پی ایچ ڈی کی بھی سند دی جاتی ہے، اور تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو میں نے بولا اچھا تم پی ایچ ڈی کہاں میں کر رہے ہو بھائی؟ تو انہوں نے بولا کہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں جینیٹکس اور امیونولوجی میں۔ تو میں اس میں بھی ذرا سا حیران ہوا۔ تو میں نے بولا اچھا جینیٹکس میں کر رہے ہو اور اس میں کر رہے ہو، تو یار تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے بولا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا تو میں آنکولوجی میں کچھ کروں گا۔ آنکولوجی کا مطلب کینسر ہے، کینسر کی تعلیم حاصل کروں گا۔ تو میں نے فوراً سے پوچھا کہ یار وہ کتاب پڑھی ہے آپ نے، ایمپرر آف آل میلوڈیز؟ تو اس نے فوراً کہا کہ ہاں میں نے پڑھی ہے۔ اب مجھے پھر حیرت ہوئی کہ اب یہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب جو ہے کینسر کی تاریخ ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا سعید نقوی صاحب ہیں نیو یارک میں، انہوں نے اردو ترجمہ بھی کیا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کتاب کیسے آپ نے پڑھی ہوئی بھائی؟ تو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، اور جو اس کا رائٹر ہے سدھارتھ مکھرجی، اس سے میری ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے پھر مجھے پریشان کر دیا، یہ اتنی کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے اور جو رائٹر ہے، میں نے رائٹر سے کیسے ملے؟ تو کہنے میں ہارورڈ گیا تھا کسی میٹنگ میں، وہاں دیکھا کہ سدھارتھ مکھرجی صاحب کا لیکچر ہے، اس میں چلا گیا اور ان سے میں ملا۔ تو میں نے بولا پھر تو آپ نے ان کی جو کتاب ہے جینس کے بارے میں وہ بھی پڑھی ہوگی؟ کہنے وہ تو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ میں تو جینیٹکس میں کر رہا ہوں۔ تو میں نے بولا اچھا بھائی، تو کافی میں ڈپریس ہوا کہ میں ابھی خبر کے قریب پہنچنے والا ہوں اور اتنا قابل نہیں ہوں جتنا یہ نوجوان بچہ قابل ہے۔ اس میں جہاز کا ٹائم ہو گیا، یہ کراچی آ رہے تھے، تو میں نے کہا کراچی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو کراچی کے لیے میں اپنی دادی سے ملنے جا رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اردو جو ہے آپ کی دادی نے آپ کو سکھائی ہے۔ تو کہنا بالکل صحیح ہے۔ تو میں نے بولا آپ کراچی میں پیدا کہاں ہوئے؟ تو کہنے میں کراچی میں پیدا نہیں ہوا، تو میں تو امریکہ میں پیدا ہوا تھا اور وہیں پڑھا۔ میں نے بولا کمال ہے، امریکہ میں پیدا ہوئے، اردو اتنی مناسب ہے، بہت اچھی تو خیر نہیں ہے لیکن مناسب ہے۔ تو کہنے لگے دادی اردو بولتی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ دیکھو دادی اور نانیاں اور دادا اور دادی کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں زندگی میں، کیونکہ میری جو اردو اچھی تھوڑی بہت جو اچھی ہے
وہ بھی میرے دادا کے وجہ سے. میں اپنے دادا کا پیر دباتا تھا, ان کا ہاتھ میں مالش کرتا تھا, اور مجھ سے اردو کی شاعری واری پہ بات کرتے تھے, تو میری اردو اس قابل ہو گئی ہے کہ میں تھوڑا بہت لکھ سکوں. پھر ہم جہاز میں آ کے بیٹھ گئے, تو جہاز میں ایئروسٹس کھانا وانا لے کے آئی, تو میں نے بولا کہ مجھے ویجیٹیرین کھانا دیں. تو یہ کہنے لگے اچھا ویجیٹیرین ہیں آپ, تو آپ پیٹر سنگر کو بھی جانتے ہوں گے. اب پیٹر سنگر کو تو میں جانتا ہوں, اس کی کتاب بھی پڑھی ہے میں نے. اب مجھے حیرت ہوئی کہ بندہ جینیٹکس پڑھ رہا ہے, امیونولوجی پڑھ رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, اور پیٹر سنگر کو بھی پتہ ہے. اب پیٹر سنگر وہ مشہور فلسفی ہے جس نے پہلی دفعہ یہ فلسفہ دیا کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو ہم پالتو نہیں کر سکتے, ان کو پیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ پیٹ تو آپ اس کی ایک طرح سے توہین کر رہے ہیں. کیونکہ جانور جو کتا اور بلی آپ پالتے ہیں وہ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں. جب گھر آتے ہیں تو کتا دم ہلاتا ہے, آپ کے گلے لگ جاتا ہے, بلی آپ کے آگے پیچھے گھومتی ہے. تو یہ تو آپ کے کمپینین ہیں, جیسے آپ کے والد آپ کے کمپینین ہیں, جیسے آپ کی والدہ کمپینین ہیں, جیسے آپ کے بھائی کمپینین ہیں. آپ کہتے ہیں کبھی یہ میرے ابا ہیں پالتو ابا ہیں, یا میری اماں ہیں پالتو اماں ہیں, وہ تو نہیں کہتے نا آپ. تو آپ جانور کو بھی پالتو نہیں کہہ سکتے, پیٹ نہیں کہہ سکتے. آپ بولیں میرے کمپینین ہیں, میرے ساتھی ہیں, میرے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ بات ہم نے تھوڑی سی کی. تو اتنی بڑی تعارف کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جینیٹکس پڑھ رہے ہیں, تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے آدھا گھنٹہ کوئی ایسا لیکچر دیں جس میں جینیٹکس میں جو ترقی ہوئی ہے وہ بتائیں, تو کہنے لگا بالکل دے دوں گا. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ کراچی پہنچ کر پی اے میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے آفس میں آئیں, اور میں وہاں کچھ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو بلاؤں گا اور وہ آپ سے سوال جواب کریں گے, ان کو جینیٹکس پہ لیکچر دیں. تو کل یہ وہاں پر آ گئے, اور کل وہاں پر کچھ ڈاؤن میڈیکل کالج کے طلبہ آ گئے تھے, طلبہ اور طالبات. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, اور طلبہ اور طالبات کو آتا بھی اچھا خاصا تھا, جس کی مجھے امید نہیں تھی, کیونکہ میرا خیال تھا کہ آج کل طلبہ اور طالبات اتنے پڑھ نہیں رہے ہیں. تو حمزہ ان کا نام ہے, حمزہ خان, یہ سامنے موجود ہے. حمزہ آپ کا بہت شکریہ کہ صبح 7 بجے آپ کوئی کوٹ پہنچ گئے, اور کوئی کوٹ کا پراٹھا بھی کھایا آپ نے, چائے بھی پیا یہاں پر. اب ہمارے سامعین کے لیے بہت آسان اردو میں بتائیں, جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ جینیٹکس ہے کیا چیز. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ انویٹیشن کے لیے, اور میں بس سمپل اردو میں بات کرتا ہوں, کوئی اور نہیں. تو جینیٹکس ہے ایسے ہمارے جسم میں سیلز ہیں, تو ہاں, اور یہ سیلز میں ڈی این اے ہے, اور یہ ڈی این اے بناتا ہے ہمارا پورا جسم. صحیح, یا سو ڈی این اے یہ ایک چیز ہے کو. ڈی این اے کا کیا مطلب ہے سر؟ ڈی این اے کا معنی ڈی آکسی رائبو نیوکلیوٹائڈ. اچھا, اس میں تھوڑا سا میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ جیسے کوئی گلاس ہے یہ, ہاں, اگر اس کو ہم کاٹیں گے, کاٹتے چلے جائیں گے, تو آخر میں بہت چھوٹا ذرہ رہ جائے گا, وہ ایٹم ہے. ایٹم ہے, اور ایٹم کے اندر نیوٹرون, پروٹون وغیرہ وغیرہ ہیں. لیکن اگر زندہ چیز کو, یہ مردہ ہے, اس میں جان نہیں ہے, لیکن اگر درخت ہے, انسان ہے, بلی ہے, کتا ہے, اس کو کاٹیں گے وہ چھوٹا سا آ جائے گا, وہ سیل ہے. اور اس سیل کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ڈی این اے, اور ڈی این اے جو ہے جان ہے. جان ہے, اور وہ کرتا ہے بیسکلی بناتا ہے ہر چیز سیل میں. تو ہاں, تو اگر آپ کھاتے ہیں اور پھر ڈی این اے ملتا ہے, اور پھر یہ ڈی این اے مجھ سے اور آپ سے دوسرا ہے, سو تھوڑا دوسرا ہے. آپ کا ڈی این اے اور میرے ڈی این اے میں فرق ہے. جی, فرق ہے. میں گنجا ہوں, یہ میرے ڈی این اے میں ہے, اور میں گنجا ہو رہا ہوں. ہاں, اور یہ ڈی این اے میں ہے. میری آنکھ براؤن ہے, جی, یہ میرے ڈی این اے میں ہے. جی, میرے کان کے اوپر بال ہے, جی, یہ میرے ڈی این اے میں ہے. آپ کے کان کے اوپر بال نہیں ہے, آپ کے ڈی این اے میں نہیں ہے. تو مطلب کمپیوٹر کی طرح پروگرام ہے. آپ پروگرام ہے سیل کے لیے کیسے, اور وہ سیل میں موجود ہے. وہ ہاں, سیل میں موجود ہے, ہر سیل میں ہمارے جسم میں. آپ لڑکی کیوں نہیں ہے؟ ہاں, یہ ڈی این اے میں ہے. کیسے ڈی این اے میں کیسے؟ ڈی این اے آرگنائزڈ ہے یہ چیزوں میں, کروموزومز بولتے ہیں. کروموزوم میں ہے. ہاں, اور لڑکی کے پاس ایک دوسرا طرح کا کروموزوم ہے, 2 ایکس کروموزومز بولتے ہیں. اچھا, اور لڑکے کے پاس ایک ایکس ہے اور ایک وائی کروموزوم ہے. تو اس وائی کروموزوم نے مجھے لڑکا بنایا ہے. جی ہاں, اور میری بہن میں کیونکہ وائی کروموزوم نہیں ہے, جی, ایکس کروموزوم ہے, تو لڑکی ہے, اور یہ سارا میرے سیل میں ہے. ہاں, اور سارے سیل میں ہے. تو یار اتنی سادہ سی بات پہ آپ کو پی ایچ ڈی کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی معمولی سی بات ہے, سیل ہے, اس میں کروموزوم ہے, اس پہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. رائٹ. تو بہت سے ایڈوانسز ہیں آج کل یہ جینیٹکس اور امیونالوجی میں, جیسے وہ ٹریٹمنٹ چینج کر رہے ہیں. تو میں انٹرسٹ, ٹریٹمنٹ چینج کرنے مطلب علاج میں کام آ رہا ہے. ہاں, ایگزیکٹلی. اچھا, میں ایسے بیچ میں بتا دوں, کل مجھے آپ بتا رہے تھے جی, بعض ایسی بیماریاں جن کا علاج ممکن نہیں ہے,
وہ ڈی این اے کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے، بلکہ چین میں آپ نے بتایا کہ ایسا علاج ہو رہا ہے، مثال کے طور پر پاکستان میں بڑی مشہور بیماری ہے خون کی، بیٹا تھیلیسیمیا، ہاں اس کا علاج ہو سکتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ تو سب سے بڑا جینیٹک ڈیزیز پاکستان میں ایز یو سیڈ از بیٹا تھیلیسیمیا اور لوگ کر رہے ہیں یہ جین تھراپی. تو اگر آپ کے کوئی جینیٹک ڈیزیز ہے تو آپ کے ڈی این اے میں کوئی فرق ہے جو برا ہے ڈیزیز ہوتا ہے، اس سے شاید ہم کوئی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں ایک جین کو دینا بیسکلی. اچھا، تو مطلب یہ کہ اگر مجھے ایک بیماری فرض کریے تھیلیسیمیا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے کوئی خراب کھانا کھایا ہے، نہیں، یہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ میں کوئی کوٹ میں پیدا ہوا ہوں یا لاہور میں پیدا ہوا ہوں، یہ میرے پیدائشی طور پر میرے جین کے اندر ہے، اور اس کا علاج ایک ہی ہو سکتا تھا کہ میں پیدا ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر میں پیدا ہو گیا ہوں تو اب یہ کہہ رہے ہیں آپ، اور پیدا ہو گیا ہوں تو بغیر علاج کے میں کچھ دن کے بعد مر جاؤں گا، لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج آپ کے پاس موجود ہے. ہاں تو یہ ہے، اگر آپ جین کو ریپلیس کر سکتے ہیں، ایک نیا کاپی یہ جین دے سکتے ہیں پیشنٹس کو، پھر شاید ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. اور یہ کر رہے ہیں امریکہ میں اور یو کے میں، دے رہے ہیں یہ جینز پیشنٹس کے لیے سکل سیل ڈیزیز کے ساتھ اور تھیلیسیمیا کے ساتھ اور بہت سے امیون ڈیزیزز جہاں وہ بہت سا سکنس ہوتا ہے. تو اگر آپ جین کو ریپلیس کر سکتے ہیں پھر یہ ایک علاج ہے یہ ڈیزیز کے لیے. اچھا، زبردست. تو اس میں آپ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ پڑھ رہے ہوں گے آپ، مگر اس سے پہلے میں ایسے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بہت سے لوگ، بہت سے میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو کیا پریشانی تھی، تکلیف کیا تھی کہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ آپ ایم بی بی ایس بن جاتے، پیسہ کمانا شروع کر دیتے. پی ایچ ڈی میں تو امریکہ میں بہت پیسہ خرچہ ہوتا ہے. نہیں، پیسے پے کرتے ہیں مجھ کو. آپ کو پیسے دے رہے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے؟ پی ایچ ڈی کے لیے ہاں ایک اسکالرشپ ملتا ہے. پاگل ہے کیا؟ ہاں تھوڑا بہت. مطلب یہ کہ آپ کو پڑھنے کے پیسے دے رہے ہیں؟ جی. یہاں تو پڑھنے کے پیسے لیتے ہیں یار. ہاں، پی ایچ ڈی کرنے کے. ہاں پی ایچ ڈی کے لیے یہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں. تو آپ کو پیسے دینے سے ان کا کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ فائدہ ہے کوئی انشاءاللہ ایک ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوگا جو میں کوئی ٹریٹمنٹ یا سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہوتا ہے. تو کوئی آپ دوا ایجاد کر لیں گے، مثال کے طور پر ملیریا کی دوا جس آدمی نے ایجاد کی وہ آج ملیریا سے کوئی مرتا نہیں ہے، تو ایسی کوئی دوا آپ ایجاد کر لیں گے جس سے کوئی مرے گا نہیں. زبردست. اچھا، تو آپ کو کیا سوچا کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنے کا فیصلہ کیا؟ ہاں، تو دو چیزیں تھے. پہلی چیز تھا میں چھوٹے عمروں سے میں بہت کیوریس تھا. بہت کیوریس تھے. کیوریس کا مطلب آپ ہر چیز میں سوال کرتے ہیں. ہر چیز میں سوال. ہمارے پاکستان میں تو آپ سوال کریں تو بولتے ہیں چپ، زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کہہ دیا ہے. اور یہ بہت اچھی چیز تھا وہ میں نے والد اور والد صاحب نے کیا، وہ انکریج. لیکن آپ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے کوئی زیادہ نہیں پڑھا ہوا ہے، آپ کی امی نے زیادہ پڑھا ہوا ہے. جی. تو امی نے ایم بی اے کیا اوہایو میں، تو امریکہ میں، وہ مارکیٹنگ میں. لیکن میرے والد صاحب نے بس شپ پہ کام کیا اور پھر امریکہ آیا اور تھوڑا سا بزنس. لیکن یونیورسٹی میں نہیں گیا، لیکن آپ نے بولا کہ روز 2 کتاب پڑھتا ہے. روز اتنے کتاب پڑھتے ہیں، کسی سے کچھ بھی بات کر سکتا ہے میرا. تو ان میں بھی خرابی ہے نہیں، اتنی کتابیں پڑھتے ہیں. ان کا علاج کیوں نہیں کیا؟ ان کا کوئی جین ہے. میرا خرابی بھی ہے یہ. آپ کی بھی خرابی ہے، آپ نے اتنی کتابیں پڑھی نہیں ہیں. تو آپ کے جو والد صاحب کی نالج ہے ان کتابوں کی وجہ سے. جی. تو جب آپ ان سے سوال کرتے ہوں گے تو آپ کو جواب دے دیتے ہوں گے. بالکل. اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیوریس تھے، آپ سوال کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے پی ایچ ڈی کیا. جی. بتائیں اس ذرا سامعین کے لیے، بتائیں کہ ایسی کیا تکلیف کیا تھی کہ آپ کو پی ایچ ڈی کیا. بالکل. تو میں تھوڑا بہت بات کر سکتا ہوں والد صاحب سے کے بارے میں پہلے. اور ایک میرے خیال سے یہ ہے، اگر آپ یونیورسٹی نہیں جا سکتے ہیں میرے والد صاحب کی طرح، پڑھ سکتے ہیں پھر بھی، اور پڑھنے سے یہ علم آتا ہے. اور میرا والد صاحب از ون آف دا smartest people I know، سب سے intellectual علم والا جو مجھ کو پتا ہے. تو وہ ایک بات ہے لوگ یہاں کے لیے ہے. تو پی ایچ ڈی کے بارے میں دو چیزیں، ایک بہت سے سوال پوچھتا ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ 100 سال میں میڈیکل سائنس کا بہت سے ایڈوانسمنٹ ہیں، بہت سے علاج ہوئے ہیں بہت سے ڈیزیزز کے لیے. لیکن پھر بھی میرے انٹرسٹ وہ پیڈیاٹرکس میں ہے. پھر بھی بہت سے بچے لوگ
بہت سے اڈلٹس بھی مر رہے ہیں ڈیزیزز سے. کوئی کیور نہیں ہے بہت سے ڈیزیزز کے لیے. تو گیس اگر آپ کے پاس ایک پینکریاس کا کینسر ہے, بہت برا پروگنوسس ہے. پینکریاس کا مطلب کیا ہوا؟ تلی ہوا؟ نہیں, اسپلین ہوا, لبلبا. تو اچھا, پینکریاس لبلبا ہے. تو لبلبا کا اگر کینسر ہے جی تو اس میں لوگ مر رہے ہیں, بہت زیادہ مر رہے ہیں, بہت لوگ مر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں 6 مہینہ پہلے میرے بہت اچھے دوست اچھا آپتھالمولوجسٹ تھے واشنگٹن میں, ڈاکٹر حمید پراچا, ان کے لبلبا کے کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. I'm sorry. یہ ایک چیز ہے, وہ میڈیکل سائنس علاج ہوئے گا اس کے لیے مے بی 10, 20, 25 سال میں, لیکن یہ ریسرچ کرنا ہے اس میں, جیسے ان آرڈر ٹو میک ٹریٹمنٹس. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوریس تھے, آپ ہر وقت سوال کرتے رہتے تھے. ایسے کون سے ہمارے ملک کے جو طالب علم ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان کو بھی ایسے ہی آپ کی طرح کیوریس ہونا چاہیے, سوال کرنا چاہیے. ہاں, میرے خیال سے یہ ہے, زندگی ہے نالج کے لیے, علم کے لیے, اور دو چیزیں, علم کے لیے اور یہ دنیا بنانا ایک بہتر پلیس, بہتر ملک. یہ اچھا. تو آپ اپنے جب استادوں سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو ڈانٹتے نہیں ہیں؟ ڈانٹتے نہیں ہیں. کیوں؟ انکریج کرتے ہیں اور بولتے ہیں اور سوال اور سوال اور سوال. They ask me more questions. میرے خیال میں آپ کو پاکستان کے کچھ اساتذہ سے ملانا چاہتا ہوں. ہاں, اگر ان سے کوئی سوال کریں تو وہ کہتے ہیں کہ تم آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے, بک بک کرتے رہتے ہو. ہاں, کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں تو یہ نظام چل رہا ہے. ہم یہاں پر کورس کرتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ طالب علم آئے تھے, لڑکیاں آئی تھیں, اور پہلے دن سے میں نے ان کو بولنا شروع کیا کہ آپ سوال کریں. دوسرے دن اس میں سے لڑکی رونے لگی, کہنے کہ سر جب سے میں آئی ہوں آپ بولنے سوال کریں, ہمیں تو بتایا گیا کہ سوال نہیں کرنا ہے. جی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں, جی, آپ کا کیا ایریا ہے ریسرچ کرنے کا؟ ہاں, تو میرا ریسرچ ہے براڈلی امیون سسٹم میں. تو جیسے ہم امیون سسٹم کیا ہوتا ہے آپ بتائیں لوگوں کو. امیون سسٹم جیسے ہم بات کر رہے تھے, سب سے چھوٹا چیز جسم میں سیل ہے. تو بہت سے سیلز ہیں خون میں, اور یہ خون کی سیلز پٹرول کرتے ہیں, جاتے ہیں اور انفیکشن کے لیے فائٹ کرتے ہیں, انفیکشن اور کینسر. لیکن کبھی کبھی یہ انفیکشن فائٹنگ سیلز خون میں اوور ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ اچھا, تو میں اس کو ذرا سا آپ سامعین کے لیے آسان کروں. جی, شکریہ. کہ ایک فرض کیجئے کہ ایک مچھر آتا ہے اور مجھے یہاں پر کاٹتا ہے. جی, جی, اور جب مچھر کاٹتا ہے تو ایک زہر میرے اندر ڈالتا ہے. جی, جی. تو جب زہر اندر ڈالتا ہے تو میرے خون کے اندر ایک دو سپاہی ہیں جی, جی, جو تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی زہر تو نہیں آیا. جی, ایک جنگ ہے اندر. ہاں, تو اس زہر کو تلاش کر لیتے ہیں. جی, پھر وہ جا کے بتاتے ہیں جہاں پہ خون بن رہا ہے جی, کہ ایک آدمی آ گیا ہوا ہے جو زہر ہے, گڑبڑ ہے وہ. تو فوراً جہاں وہ خون بن رہا ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی چیز بننی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ چیز آ کے اس کو زہر کے خلاف اٹیک کرتی ہے اور میں صحیح رہتا ہوں. تو یہ جو عمل ہے اس کو امیون سسٹم کہتے ہیں. امیون سسٹم, مدافعت کا نظام. جی, جی, جسم کے اندر مدافعت کا نظام, لڑنے کا نظام. تو آپ اس چیز میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. یہ اتنی آسان چیز میں آپ کو پی ایچ ڈی کرنی تو یہ تو ہمیں پتا ہے, آپ بتا دیا پی ایچ ڈی کرنے کی کیا ضرورت ہے یار. تو پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے. ایسے میں پہلے بول رہا تھا کہ بہت سی چیزیں نہیں نون ہیں, ہم نہیں پتہ ہے کیسے یہ کام کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, یہ سب. تو the question is بہت سے سوال ہیں اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں آنسرز کے لیے. اچھا, اس وجہ سے میں کر رہا ہوں. اچھا, تو یہ حمزہ آپ سے بڑی اچھی باتیں ہوئی, اور افسوس ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے. ورنہ دل تو یہ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگلے 10-12 گھنٹے مسلسل بات کرتے ہیں. اب جاتے جاتے میں چاہوں گا, یہ جو ادارہ ہے یہاں پر بہت ساری نرسیں اور مڈ وائف کی ٹریننگ ہوتی ہے, ڈاکٹروں کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہ کوئی گوٹ میں ایک ادارہ ہے, کوئی گوٹ وومن ہسپتال. تو آپ اس ادارے کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے اور پاکستان کے طالب علموں کے لیے ایک کوئی پیغام بتائیں. کیا پیغام؟ کام کریے اور سوال پوچھیے. کام کریے اور سوال پوچھیے, یہ ہے. چلیں آخری میں ایک بات اور ہے کہ کل جو آپ نے ڈاؤن میڈیکل کالج کے طالب علموں سے بات کی, آپ ان سے کچھ مطمئن تھے؟ آپ ان سے خوش ہیں ان کے نالج سے؟ بہت خوش. آئی مین اتنے اچھے سوال پوچھ رہے تھے اور بہت سا اچھا ڈسکشن ہوا. میں بہت امپریس تھا. حمزہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کچھ ایسے سوالات کیے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے سننے والوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ابھریں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے یہ سوالات کریں,
اور اس سوالات کے لیے ہم اس کے آخر میں ایک نمبر دے رہے ہیں، اس پہ آپ ہمیں میسج کریں، وہ میسج ہم ان کو بھیجیں گے اور یہ حمزہ اس کا جواب دیں گے اور جواب ہم آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں اور آپ کا یہ نعرہ کہ سوال کرو اور کام کرو.